اب میں اپنے پینلس کی جو ہے اس کے اوپر ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حسن اور چودھری گلاب صاحب آپ کی اجازت ہے۔ جلال صاحب یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک اچھا انیشیٹو ہے، پاکستان ایک اچھی بات کر رہا ہے، پاکستان ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن متضادات جو ہیں، تضادات ہیں، متعدد جو بیانات ہمارے سامنے خاص طور پر آ رہے ہیں، ایران والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر شامل نہیں ہیں، امریکہ کی طرف سے جو کچھ بات ہو رہی ہے وہ تو ہیں۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس پیس پروسیس پروگریسنگ ان کمنگ ڈیز؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور چودھری صاحب کو اور حسن بھائی کو بہت سلام جی۔ دیکھیے یہ دس از ناٹ این آرڈنری کانفلکٹ گھمن صاحب، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت دو ڈفرنٹ ایک سپر پاور ہے جس نے اپنا ایک ہیوبرس ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک آئیڈیالوجیکل اپنے آپ کو سمجھنے والی پاور ہے جس کا ایک لاٹ آف پرائڈ از اٹیچڈ ٹو دیئر 6000 years آف دیئر ہسٹری جی۔ تو یہ دو بڑے ٹکراؤ ہیں، اور ان کو ٹکرانے والا آپس میں ایک وہ سٹیٹ ہے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی میں ذکر کر رہا ہوں جی، جس نے اس وار کو شروع کروایا ہے، یا اس وار کو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آرمز لے کر اس ریجن میں ہے جہاں پر تیل موجود تھا، تو آگ لائے ہیں تیل والے علاقے میں، تو آگ تو لگنی تھی۔ The Gulf is burning, the whole world is impacted, اور every citizen on this God's earth is impacted by this war۔ اب دیکھیں اسرائیل نے جس طریقے، اچھا اب کنفیوژن کیوں ہے، یا کوئی اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایران کو why ایران is not saying کہ جی میں مذاکرات کر رہا ہوں، کیونکہ ایران کو پتہ ہے یا اس کو خوف ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور بڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اسموک سکرین کھڑی کی گئی ڈائیلاگ کی، اور اس کے بیچ میں سے وار نکل آئی، اور ٹاما ہاکس نکلے اس کے بیچ میں سے میزائل نکلے، جنگ نکلی اس اسموک سکرین کے اندر سے۔ ایران کو خطرہ یہ ہے جی کہ اگر آج ہم کچھ مان لیتے ہیں یا وار کو روک دیتے ہیں، تو who will guarantee us کہ 6-7 مہینے کے بعد دوبارہ یہ جنگ کیوں نہ ہم پہ مسلط کر دی جائے؟ اگر کوئی کر دے تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ جو 12 days وار تھی وہ ایکچولی اوپننگ سیلوو تھا، اور ایرانینز کو پتا تھا کہ بگ وار از کمنگ، اس لیے انہوں نے وہ جو ٹائم پیریڈ لیا 12 دن کی جنگ سے اس جنگ کے درمیان، تو انہوں نے اپنا موزیک ڈیفنس، اپنا سسٹم، اپنا کمانڈ سٹرکچر، یہ جو آج سٹرکچر جو آپ کو ایران کا نظر آ رہا ہے، یہ اس وار کے بیچ میں جو گیپ میں انہوں نے لیسن لرن کیے اسی میں سے انہوں نے کریٹ کیا، اور وہ سامنے آ رہا ہے۔ ایران کو ڈر ہے کہ جب 7-8 مہینے بعد دوبارہ اٹیک کریں گے تو میں اس پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہوں گا جس پہ میں نے یہ وار کی ہے۔ میری لیڈرشپ انٹیکٹ تھی، میرے میزائلز انٹیکٹ تھے، میری ایک پاورفل تھا، اور ہرمز کو اب انہوں نے ایک کارڈ کو یوز کر لیا، تو اگلی دفعہ شاید یہ چانس بھی ہمیں نہ ملے۔ پوزیشن آف ویکنس سے کوئی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، they want to solve it لاجیکلی، ایک ایسے اینڈ تک جانا چاہتے ہیں، یا ایک ایسا سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور آف کورس جو میں نے پرائڈ بتایا آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز امریکہ کے آج تک امریکہ کو خود بھی نہیں کلیئر کہ میرے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہے۔ ٹرانسینڈ کرتی ہے کبھی میزائلز، کبھی نیوکلیئر، کبھی رجیم چینج، امیمنٹ تھریٹ، کوئی بھی چیز پروو نہیں ہو رہی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر پرسوئنگ دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف اسرائیل، جنہوں نے اس کو وار میں دھکیلا ہے، اور اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہے گا یہ جنگ ختم ہو، وہ ڈسٹرکشن آف ایران چاہتا ہے۔ یہ بڑا اہم مدعا آپ نے جنرل صاحب اٹھایا